بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج آپ کو 3 کام ایسے بتانے والا ہوں کہ جن کاموں کی برکت سے گھر میں برکت ہوتی ہے، غربت دور ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلی عادت اس میں ہے صدقہ کرنا۔ اگر آپ کی عادت صدقہ کرنے کی ہے تو بہت جلدی آپ مالدار ہو جائیں گے۔ صدقہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں میرے عزیزو، صدقہ کرنے والا بہت جلدی مالدار ہو جاتا ہے۔ اب صدقے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 روپے کا صدقہ کریں، 5000 کا، 10,000 کا، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا صدقہ کریں، نہیں، جتنا آپ کا قبضہ ہے اتنا صدقہ کر دیجئے۔ اور اس کی سب سے آسان صورت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صبح جب فجر کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد جب گھر کو آئیں تو آپ صبح اپنے دن کی شروعات صدقے سے کر لیا کریں، چاہے 1 ہی روپیے سے کریں۔ 1 روپیہ آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی بچے کو دے دیں جو غریب ہو، مفلس ہو، یتیم ہو، اس کو دے دیں 5 روپے یا 10 روپے۔ اپنے دن کی شروعات صدقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، اور جو بھی پریشانی آپ کے سامنے آنے والی ہوگی وہ نہیں آئے گی صدقے کی برکت سے۔ تو اس طریقے سے کریں۔ اب یہ تو محلے میں تقسیم کرنے کا رہا کہ آپ کی بستی میں کوئی غریب ہے تو اس کے اوپر صدقہ کر دیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مل نہیں پاتے ہیں، غریب کو کہاں تلاش کریں صبح ایک دم سے، تو آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایک گلک بنا لیں، ایک صندوقچی بنا لیں، ایک گلک بنا لیں، اور اس میں روزانہ کا 1 روپیہ، 2 روپے یا 5 روپے ڈال دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے، اور وہ اکٹھے کرتے ہیں، صدقے کی وہ گلک بنائیں، صدقے کا پیسہ اکٹھا کرنے والی اس گلک کا نام رکھ دیجئے، صدقے کا پیسہ اس میں اکٹھا کریں، اور جب 2 مہینے میں اس میں سے پیسہ نکال کر وہ غریبوں پر صدقہ کر دیں۔ مدرسے میں بھی آپ دے سکتے ہیں صدقے کا پیسہ، صدقے کا پیسہ آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، صدقے کا پیسہ مسجد میں بھی لگ سکتا ہے، مدرسے میں بھی لگ سکتا ہے، اور غریبوں پہ خرچ کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ میرے عزیزو، ایک پوسٹ میرے پاس آئی تھی، کسی نے لکھ کر کے بھیجا تھا، بڑا سمجھدار انسان تھا وہ، جس نے وہ پوسٹ بھیجی، جس نے وہ لکھائی ہمارے پاس بھیجی تھی، وہ جس نے ایس ایم ایس ہمارے پاس کیا تھا۔ میرے عزیزو، وہ تحریر یہ تھی کہ لوگ مسجدوں کے اندر 1 لاکھ روپے کا چندہ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے مسجد بنانا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مسجد بنائی اس نے جنت میں گھر بنایا۔ تو اس تحریر میں لکھا ہوا تھا، وہ تحریر یہ تھی، لکھا ہوا تھا کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی غریب ہے، آپ کے گاؤں میں، آپ کی رشتہ داری میں اگر کوئی پریشان حال ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ عورت ہے جو تنگ دست ہے، جس کے گھر کھانے کو نہیں ہے، جس کے گھر میں پہننے کو نہیں ہے، جس کے گھر میں سونے کا انتظام نہیں ہے، جس کے گھر میں رہنے کا مکان نہیں ہے، جس کے گھر میں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، جو مصارف زکوٰۃ میں سے ہے، مصارف صدقات میں سے ہے، یعنی اس کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، اس تحریر میں، وہ تحریر یہ تھی، لکھا گیا تھا، کسی نے لکھا، کسی سمجھدار انسان نے لکھا، میں اس کو سلام کرتا ہوں، اس نے لکھا کہ مسجد کے اندر سیمنٹ کی بوری بعد میں دینا، پہلے اس غریب کے گھر چاول کی بوری پہنچا دینا جو وہ غریب ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، غریب پھاکے سے مر رہا ہے محلے میں، اور مسجدوں میں خوب پیسہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مسجد میں پیسہ دینا چاہیے، مسجد بنوانا چاہیے۔ مسجد بنانا یہ اللہ کا گھر ہے، اور جس نے مسجد بنائی اس نے جنت میں گھر بنایا۔ لیکن یہاں پر مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، پریشان ہے، تو پہلے اگر اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو پہلے اس کے گھر چاول کی بوری پہنچاؤ، بعد میں مسجد کے اندر سیمنٹ کی بوری پہنچاؤ۔ اب ایسا نہیں کہ مسجد میں تو آپ نے سیمنٹ پہنچا دیا اور غریب اسی محلے میں فاقے سے مر رہا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اگر وہ کھائے گا، دعائیں دے گا، اللہ راضی ہوگا، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو آپ کی دونوں طریقے سے، دونوں جگہوں پر حصہ لینا ہے، پہلے اس غریب کی مدد کرنا ہے، پھر مسجد میں حصہ لینا ہے، پہلے غریب کی مدد کرنا ہے، پھر مدرسے میں حصہ لینا ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے میرے عزیزوں۔ اب میں آپ کو 3 عادتیں ایسی بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک صدقہ کرنے کی عادت۔ صدقہ
انسان کو بہت زیادہ صدقہ کرنا آفات و بلیات کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ جس انسان کی صدقہ کرنے کی عادت ہوتی ہے اس کے گھر سے آفتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ نمبر 2، صدقہ کرنے سے عزت اور ناموس کی حفاظت ہوتی ہے، اور صدقہ کرنے سے ہر قسم کی بیماری ٹل جاتی ہے۔ ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہے صدقہ کرنا۔ میرے عزیزو، صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے صدقہ کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں میرے عزیزو۔ اور صدقہ کرنے سے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا عذاب اس پر نہیں ہوتا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے میرے عزیزو۔ اور صدقہ کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے، یعنی جو صدقہ کرتا ہے اس کو بری موت نہیں آتی، ایمان والی موت آتی ہے نا، اس کی موت ایمان پر آتی ہے، اور جہنم اور قبر کی گرمی سے اس کو نجات ملتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے یا غریبوں پر صدقہ کرتا ہے۔ اب میں بتا دوں آپ کو صدقے کا اور فائدہ آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اس عذاب قبر اور عذاب نار سے حفاظت ہوتی ہے، جو صدقہ کرتا ہے اس کو قبر میں عذاب نہیں ملتا، اور جہنم کے عذاب سے بھی وہ آزاد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرما دے گا، جہنم کا عذاب اس کے اوپر نہیں فرمائے گا، قبر کا عذاب اس کے اوپر نہیں فرمائے گا جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے۔ اور قیامت کی گرمی میں یہ صدقہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ قیامت کی گرمی ہولناک جب گرمی ہوگی، لوگ بلکتے ہوں گے، تڑپتے ہوں گے، پریشان ہوتے ہوں گے، کشمکش کا عالم ہوگا، اگر آپ نے صدقہ کیا ہوگا تو یہی صدقہ میدان قیامت میں کام آ جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اور یہ تو صدقہ کرنے کی عادت ہے جو یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور اب دوسری عادت آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی بہت جلدی مالدار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی بہت جلدی مالدار ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری عادت یہ ہے کہ 5 وقتوں کی آپ نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھیں، جب عشاء کا وقت آ جائے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد روزمرہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں تو بہت جلدی آپ مالدار ہو جائیں گے۔ تو یہ مالدار، جس شخص کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں گی وہ بہت جلدی مالدار ہو جائے گا، امیر کبیر شخص بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے در غنا سے اس کو دولت عطا فرمائے گا۔ کون سی عادت؟ جس کے اندر صدقہ کرنے کی عادت ہوگی، جس کی اخلاق اور عادت ایسی ہوگی کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، یا وہ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے، تو وہ بہت جلدی مالدار ہو جائے گا۔ تینوں عادتیں جس شخص کے اندر بھی ہوں گی وہ بہت جلدی مالدار ہو جائے گا، پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار ہوگا تو قرض داری سے اس کو آزادی مل جائے گی، وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو ایک بار اور عرض کر دوں، میں جو ابھی آپ کو بتا رہا تھا تو آپ اس کا الٹا مت سمجھ لینا کہ مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مسجد میں حصہ مت لو، نہیں، مسجد میں بھی حصہ لینا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جو آپ کے محلے میں غریب ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو پہلے اس کے گھر کھانے کا انتظام کر دو، بعد میں مسجد میں حصہ لو، مسجد میں بھی حصہ لو اور غریب کا بھی ساتھ دو، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا تو سمجھو کہ اس نے اللہ کو راضی کیا۔ تو میرے عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، امید کرتا ہوں آپ عمل ضرور کریں گے، ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔